मोरू साहब हैं, एक व्लॉगर हैं। उनके चैनल के ऊपर मैंने देखा कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का एक पॉडकास्ट आया। अभी पूरा तो नहीं सुना मैंने, बहरहाल सुनिएगा ये इंजीनियर साहब क्या कहना चाह रहे हैं। आजकल के सऊदी अरेबिया में जो अरबी बोली जाती होगी वो यकीनन मुख्तलिफ होगी कुरान की अरबी से। और अब आप देखिएगा कि मिर्ज़ा साहब क्या जवाब दे रहे हैं। मुख्तलिफ नहीं है, ये यहाँ की मिथ है, उलमा ने मशहूर की हुई है ताकि कहीं लोग अरबी सीख ना लें। जो लोग वहाँ रह के आए हैं उनसे जरा पूछें कि कौन सी चीज़। मुझे बड़ी बुरी लगी इनकी बात। देखें, आप अपनी जहालत की वजह से हर चीज़ उलमा पे ना डाल दिया करें। ये बड़े अफसोस की बात है। अगर एक चीज़ आपको पता नहीं है तो मेहरबानी है आप या तो नाम लेके बात किया करें कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं। दूसरी बात ये, अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता कि एक चीज़ है जिसे अरबी फुसहा कहते हैं और एक जिस तरह आप यहाँ पे कहते हैं स्ट्रीट लैंग्वेज है, इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। तो जो अरेबिक ओरिजिनल जो कुरान करीम के अंदर महफूज है और जो अरेबिक वाकई लोग वहाँ पे बोलते हैं, इनमें बहुत फ़र्क है। तो माजरत के साथ, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये कोई भी बात करते हैं। मैं इनका कोई जिंदगी में पहली बार मैं ये चीज़ लगा रहा हूँ। मैंने इनको पहले बहुत चीज़ें देखी जो ये गलत बोलते हैं, लेकिन आज जब मैंने इनका ये वीडियो देखा, और मैं अभी तक कंप्लीट भी नहीं देखा, तो मैं देख रहा हूँ इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये बोल रहे हैं शायद इनको खुद भी नहीं पता। और अफसोस की बात ये है, ये टारगेट करते हैं उलमा को, तो बड़ा मुझे अफसोस हुआ। आपने एक यूट्यूबर को एक सवाल के जवाब में कहा कि कुरान मजीद की जुबान अरब में बोली जाने वाली अरबी जैसी ही है। ये बात उलमा ने गलत मशहूर की हुई है कि कुरान की लुगत मुख्तलिफ है। हालांकि मैं खुद अरब में रह कर आया हूँ तो मुशाहिदा किया वो कुरान की अरबी से बहुत आसान अरबी बोलते हैं। ये कि हमने को एक ही सब में खड़ा कर दिया। हमने ये बात की है जो कुरान की अरबिक है यही बोली जाती है। अगर आप समझते हैं कुरान की अरबिक नहीं बोली जाती सऊदी अरब के अंदर तो बताएं। कुरान में जो प्रेपोजिशंस इस्तेमाल हुई हैं यही प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई हैं। कुरान में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, अगर पहाड़ के लिए जबलुन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, आज भी उसी तरह इस्तेमाल हो रहा है। तब्दीली कहां पे है? तब्दीली इसलिए आपको फील होती है कि ज़ाहिर आज के दौर में मेजॉरिटी वोकैबुलरी तो आपकी वो चीजें हैं जो नबी इस्लाम के दौर में नहीं थी। ना उस जमाने में टीवी कैमरा था, ना मोबाइल फोन था, ना इस्त्री थी, ना गाड़ी थी, ना हवाई जहाज था। हम जो अपनी रोजमर्रा इस्तेमाल में जितनी चीजें कर रहे हैं वो मेजॉरिटी चीजें तो ज़ाहिर बात की हैं, तो ज़ाहिर उनकी वोकैबुलरी भी बात की होगी। और मैंने ये बात इसके साथ ये की थी कि कतर वालों ने जो उमर सीरीज बनाई है उसमें जो अरबी फ्लुएंटली बोल रहे हैं, उन्होंने कोई कुरान की अरबी का कोर्स तो नहीं किया हुआ। वो उनके फिल्मी एक्टर हैं शुरू से, ना उन्हें लादा से कोई अरबी सिखाई गई है। उस अरबी और कुरान की अरबी में फर्क बताएं। ये क्यों जिद करते हैं? को प्रैक्टिकली बात बताएं ना कि मसलन कुरान में लफ्ज आया था ये, लेकिन आज के अरबी कुरान के इस लफ्ज को यूं बोलते हैं और ये चेंज हो चुका है। हाँ जी, ये जिसकी पर्ची है वो जरा मुझे कोई मिसाल दे, कोई दो चार मिसालें दे ना। ऐ कोड़ा ते ऐ मैदान, किसकी है पर्ची? हाँ, आप मिसाल दें। मसलन कुरान में पहाड़ को कहा गया जबलुन, ठीक है, तलवार को कहा गया सईफुन। आज की अरबी में आप क्या कहते हैं पहाड़ को? हाँ, तब्दीली आई नहीं? अच्छा, आज की अरबी में तलवार को क्या कहते हैं? यार मैं लेकिन की तरफ बात आऊंगा यार, ये तकरीर तो ना करो यार। मैं आपको कोई बेइज्जत नहीं कर रहा हूं, मैं आपका टीचर हूं, आपको समझा रहा हूं। अगर आपने इज्जत बचाने के लिए लेकिन करना है तो फिर आप क़यामत तक लगे रहे, ठीक है? उसका तो इलाज कोई नहीं है ना। पहले तो मैं बाकियों का तो आपने जब सवाल पब्लिकली किया तो मैंने बाकियों को भी तो सेटिस्फाई करना है ना। आपने कान में तो मुझसे नहीं पूछा, तो इन सारे लोगों के दिलों में भी तो वसवसा डाला है ना आपने, तो शैतान मैंने इनके दिलों से भी तो निकालना है ना। तो मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं इनसे पूछ रहा हूं कि मैं जो दावा कर रहा हूं मैं उसी से ही कहलवाऊं। हाँ, तो मुझे बताएं दरख्त को क्या कहा जाता है अरबी में और कुरान में? आप मुझे बताएं कि कुरान में ये अल्फाज थे जो नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में इस्तेमाल होते थे। यानी उस जमाने में बकरा गाय को कहा जाता था, अब गाय को मज कहा जाता है। अरबी में क्या कहा जाता है गाय को? बकरा। लेकिन उर्दू में बकरा हम बकरी के हस्बैंड को कहते हैं बकरा। हाँ। मेरे भैया आप तो खुद कह रहे हैं वही अरबी है, तो मैंने आपको क्या जवाब देना? आपने जवाब तो खुद दे दिया। अच्छा ये बताएं, नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में जो चीजें मुजक्कर थी आज मोनस बन चुकी हैं क्या अरबी में?
اور اس زمانے میں جو مونس تھی وہ آج مذکر بن چکی ہیں. زمین کے لیے اردن استعمال ہوتا تھا, اب کیا ہوتا ہے وہاں ارتھ استعمال ہوتا ہے. سورج کو شمس کہا جاتا تھا, یو اے ای میں سورج کو کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا. چاند کو اس وقت قمر کہا جاتا تھا, آج کل دبئی میں چاند کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو پھر مسئلہ کتنے ہے؟ ہاں جی, اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. یہ سوال آپ کو لکھنا چاہیے تھا. اپنی مرضی سے تو آپ نے مصیبت نہیں کھڑی کر دی تھی نا. اس کا میں جواب آپ دیتا ہوں, یہ بات لد ہے. آپ انڈیا میں چلے جائیں, آپ پنجابی ہیں یا پشتو اسپیکر؟ پنجابی. میں آپ کو پنجابی لکھی ہوئی دوں, آپ پڑھ لیں گے یا اٹکیں گے؟ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کو پنجابی نہیں آتی, اس لیے کہ آپ نے وہ ایکسپیرینس اس طرح کا کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ انڈیا میں چلے جائیں. انڈیا والے رومن اردو پڑھ لیتے ہیں جو آپ نے انگلش میں لکھی ہوئی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ ان کو اردو اپنے والی لکھ کے دینا, اردو وہ بولتے بہت اچھی ہیں, پڑھ نہیں سکتے. ہم انہیں کہتے ہیں یار اردو کیوں نہیں تم پڑھ سکتے بھائی, کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے حروف تہجی جو ہے نا وہ دوسرے ہیں, ہندی والے ہیں, اس وجہ سے. میں کہتا ہوں یار قرآن پڑھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ہاں قرآن پڑھا ہے. یار میں نے کہا قرآن کے حروف تہجی اور اردو کے حروف تہجی تو ایک جیسے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں علی بھائی ہم کوشش کریں تو پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اگر دن لکھا ہوا ہے دال اور نون تو یہ دونوں حروف تہجی عربی کے ہیں. دال اور نون کو ہم جب اکٹھا دیکھیں گے تو کوشش کر کے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اردو میں دن لکھا ہوا ہے. دن نہیں اسے پڑھیں گے, وہ دن بھی نہیں پڑھیں گے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اردو میں دن نہیں ہوتا ہے, لیکن اردو بولنے میں آتی ہے. اس طرح کی اردو لکھی بھی نہیں پڑھی ہوتی. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اردو رسم الخط کو نہیں پڑھ سکتے. ویسے تو کروڑوں لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں وہاں پہ. وہ کہتے ہیں کوشش کریں تو ہم پڑھ لیتے ہیں, لیکن ہم کوشش ہی نہیں کرتے. تو چونکہ کوشش نہیں کرتے, میں بھی بڑا حیران ہوا کہ یار اردو بولتے اچھی ہو, حروف تہجی قرآن والے ہیں, قرآن تمہیں پڑھنا آتا ہے, اب کیا تکلیف ہے کہ اگر میں لکھوں آج اتوار ہے, تو اگر آپ کو اردو نہ بھی آتی ہو, صرف بولنی آتی ہو, تو یہ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ جب الف اور اس کے اوپر یوں اور آگے جیم ہے, الف بھی عربی میں موجود, جیم بھی موجود, اور اوپر مدہ سے آپ کو پتہ چل گیا یہ آج ہے, تو کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں. چونکہ پڑھتے نہیں ہیں اس لیے پڑھ نہیں سکتے, کیونکہ ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. اب وہاں بھی عربی جو یہاں کے عربی جو ہے نا, یعنی جو پاکستانی ہے, انہوں نے وہ لوکل 2-4 الفاظ کی ووکیبلری سیکھی ہوئی ہے, وہ عربی یوز کر رہے ہیں جو ان کی یوز کی ہے. جو قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں, وہ واقعات تو نہیں اپنی دکانوں میں سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرف, ان کی عربی کا نالج اتنا ہی ہے جتنا وہ سنتے ہیں کہ 2-4 باتیں ان کو آ گئی. اب آ جائیں لغت کی طرف جو آپ نے پوچھا. عربی جو لغت ہے, عربی جو ڈکشنری ہے, یہ قرآن کے بعد آئی ہے. اور ڈکشنری اس لیے نہیں آتی کہ آپ اس زبان کو ڈکشنری کے اوپر جج کریں, بلکہ ڈکشنری زبان کی بنیاد کے اوپر جج کی جاتی ہے. ڈکشنری ہوتی ہے اس لیے کہ جو لوگ وہ زبان نہیں جانتے نا, اس ڈکشنری کے ذریعے وہ زبان سیکھ لیں. ہم نے بچپن میں ٹینس سیکھے نا انگلش کے, کیونکہ انگلش ہمیں نہیں آتی. لیکن گورے کا جو چھوٹا سا بچہ ہے, جس ساڈے تھے ایک پولیٹیکل لیڈر سے کہتے سن میں اتنے اینے بچے ویکھے نے انگلینڈ انگریزی بولتے, اینے بچے نے انگریزی بولنی ہے نا, جس طرح آتے ہیں اینے بچے نے اردو. اب جو اینے بچے انگریزی بول رہے ہیں, کیا انہوں نے انگلش کے ٹینس سیکھے ہوئے؟ لیکن وہ پریپوزیشنز کا, کی, گا, گے, گی, اس کے لیے وہ از, ایم, آر یا ول یا شیل ٹینس سیکھ کے استعمال کر رہے ہیں, یا ان کی اپنی زبان ہے جس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں؟ اپنی زبان کی وجہ سے. انہیں ٹینس سیکھنے کی ضرورت نہیں. ٹینس کی ضرورت کسے ہے؟ ہمیں. لغت کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے, لغت کی ضرورت اہل زبان کو نہیں ہوتی. اب اردو ہماری نیٹو لینگویج ہے, پنجابی ہماری نیٹو لینگویج ہے. ہمیں پنجابی سیکھنے کے لیے پنجابی کی گرامر نہیں پڑھنی پڑے گی. تسی پڑھی ہے پنجابی کی گرامر؟ تو پھر پنجابی کیوں آتی ہے؟
لیکن جب ایک پٹھان آئے گا اور کہے گا میں نے پنجابی سیکھنی ہے تو پھر آپ اسے کہیں گے پنجابی کی گرامر پڑھو، یوں جملے بنائے جاتے ہیں. تو لغت زبان سے نیچے ہوتی ہے، زبان لغت سے اوپر ہوتی ہے. لغت یا ڈکشنری اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کو وہ زبان سیکھنے میں آسانی ہو جو آپ کی اپنی زبان نہیں ہے. گورے کو ٹینس نہیں سکھانے پڑیں گے، ٹینس ہم نے سیکھنے ہیں. اس طریقے سے جو ہمارے ٹینس ہیں نا وہ اتنے مشکل ہیں، اگر آپ کو سکھائے جاتے تھے اردو، پھر تو آپ ہے ڈائریکٹ آپ سیکھتے ہیں. اس طرح وہاں پہ بھی جو ڈائریکٹ اس طریقے کی عربی سیکھتے ہیں نا، تو آج کل کی عربی میں تو ظاہر ہے وہاں پہ آپ کو حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ تو نہیں وہ سنا رہے، ان کی وکیبلری میں تو وہی 2-4 لفظ ہیں جو وہ یوز کر رہے ہیں. تو پاکستان سے سعودیہ یا دبئی میں ہوٹل میں کام کرنے والے ایک بندہ وہ کیسے اتنی عربی سیکھ لے گا کہ جب قرآن میں انبیاء کے واقعات آ رہے ہوں تو اس کو سمجھ آ رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں، جب تک وہ کوشش نہیں کرے گا. آپ چھوڑ دیں جو چھوٹی موٹی اردو بھی جنہوں نے سیکھی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کو آپ کو اردو کی مشکل کتاب پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، وہ نہیں پڑھ سکتے. مثلا ہمارے جو چھوٹے بچے اردو بڑی اچھی بولتے ہیں نا، آپ انہیں لا کے جناب فیض احمد فیض کا کلام دیں یا غالب کی شاعری دیں اور کہ یہ اس کو پڑھو، تو کیسے پڑھیں گے؟ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ میرے بچے جو اردو بولتے ہیں یہ اور ہے، اور فیض احمد فیض کی اردو اور ہے. نہیں، اردو سر ایک ہی ہے، پریپوزیشنز ایک ہی ہیں. پریپوزیشنز یہ ہوتی ہیں کا، کی، کے، پر، ٹھیک ہے نا، یہ سارے جس طرح آن ہے، اپون ہے، از ہے، ایم ہے، آر ہے، وہ سیم ہی ہوتے ہیں. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن نے عربی کو فریز کر دیا ہے. کل تک سارے فرقوں والے اس کو معجزہ بتاتے تھے. آج میری ضد کے اندر وہ تو میں نے بتایا کہ دنیا کا ہر عالم اس وقت دین کی خدمت یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک کلپ انجینئر کے خلاف بنا دو. مرنے تو پہلے، جیسا ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے نا، مرنے تو پہلے میں ایک مسجد بنوانی ہے. ہر مولوی کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے میں نے انشاءاللہ اس کا رد ضرور کرنا ہے. میں اپنے اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں انشاءاللہ. اب یہ ہمارے بابوں کی طرف آیا، میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے. دیکھ لو 3 سال ہے کوئی توفیق نہیں ملی. کہ تنوں توفیق ملنی ہے اللہ سے بندے کہ تو جواب دسنا ہے. تو یہاں پہ ہر بندہ دین کی خدمت یہ سمجھ رہا ہے کہ انجینئر صاحب کے خلاف ایک کلپ بنا دو تو آپ نے دین کا کام کر لیا. اسی لیے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ ایک دوسرے کے خلاف اللہ کے فضل سے کلپ بنانا چھوڑ دیا انہوں نے. یار ایک چیز کا کریڈٹ تو ہمیں دینا، کتنا عرصہ ہوا ان کا ایک دوسرے کے بارے میں کلپ نہیں آ رہا. سارے کلپ میرے بارے میں، اور ایون ایک چینل پہ سارے کٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے مجھے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ایک دیوبندی بریلویوں کے عالم کو کہہ رہا ہوتا ہے مفتی صاحب السلام علیکم، اور وہ آگے سے اس کو کہہ رہا ہوتا ہے حافظ صاحب وعلیکم السلام. حالانکہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بھی قائل نہیں ہے، کیونکہ ایک شیطانی لشکر ہے جو حملہ آور ہوا ہے اور دوسرا مرتد ہے. نکاح طلاق کے قائل نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ہماری محبت میں آج ایک پلیٹ فارم پہ ہے. میرے خیال ہے اللہ کا شکر ہے کہ اتحاد امت ہم نے اس حوالے سے تو کرایا کہ تمام فرقے اپنے فرقوں کو چھوڑ کے قرآن و سنت کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، اور جو فرقے بچ گئے تھے وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے. 90% کام ہو گیا جی اللہ کے فضل نال. وہ آپس ہی اکٹھے ہو گئے جڑے انہوں نے چھوڑ کے سارے فرقے وہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. اتحاد امت ہوا میں الحمدللہ.